السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک سے حصول برکت۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نالین پاک استعمال فرمائے وہ بھی بڑے بابرکت ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان نالین پاک کو تبرکن محفوظ رکھا اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک اور ایک پیالہ بھی محفوظ تھا جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے۔ نالین پاک کے حوالے سے حضرت عیسیٰ بن تہمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمیں بغیر بال کے چمڑے کے 2 نالین مبارک نکال کر دکھائے جن کے 2 تسمے تھے۔ بعد میں ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی کہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبید بن جریح نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ میں آپ کو بالوں سے صاف کی ہوئی کھال کی جوتی پہنے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جوتیاں پہنے ہوئے دیکھا ہے جس میں بال نہیں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں وضو فرماتے تھے، لہٰذا میں ایسی جوتیاں پہننا پسند کرتا ہوں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تکیہ، مسواک، نالین اور وضو کے لیے پانی لے کر حاضر رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نالین مبارک پہنا دیتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک اٹھا کر بغل میں دبا لیتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی بابت ابو بکر احمد بن امام ابو محمد عبداللہ بن حسین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایسے جوتے کہ جن کی بلند و بالا عظمت کو ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس عظمت کو تسلیم کر کے ہی ہم بلند ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں بلند ترین جگہ پر رکھو کیونکہ در حقیقت یہ سر کا تاج ہیں اگرچہ دیکھنے میں جوتے ہیں۔ جب امام فخاری نے پہلی مرتبہ نالین پاک دیکھے تو بے ساختہ پکار اٹھے، اور اگر لیلا کے مجنوں سے پوچھا جاتا کہ تو لیلا سے ملاقات اور دنیا کے مال و زر میں سے کس چیز کو ترجیح دے گا تو وہ بے اختیار پکار اٹھتا، اس کی جوتیوں سے اٹھنے والی خاک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے اور اس کی مصیبتیں رفع کرنے کے لیے سب سے بہترین علاج ہے۔ نالین پاک کے خواص بے انتہا ہیں، علماء نے بارہا تجربے کیے ہیں۔ اسے اپنے پاس رکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ظالموں سے نجات اور لوگوں میں ہر دل عزیزی حاصل ہوتی ہے۔ غرض اس کے توسل سے ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، طریق توسل بھی اسی میں مذکور ہے۔ نقش نالین پاک کی آزمائی ہوئی فوائد و برکات میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو حصول برکت کی نیت سے اپنے پاس محفوظ رکھے تو اس کی برکت سے وہ شخص ظالم کے ظلم سے، دشمنوں کے غلبے سے، شیاطین کے شر اور ہر حاسد کی نظر بد سے حفاظت میں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت شدت درد ذہ میں اس کو اپنے دائیں پہلو پر رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و مشیت سے اس خاتون پر آسانی فرمائے گا۔ اس نقش پاک کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے نظر بد اور جادو ٹونے سے آدمی امان میں رہتا ہے۔ نقش نالین پاک کے حوالے سے امام ابن فہد مکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کی ایک کثیر تعداد نے اپنا اپنا یہ تجربہ بیان کیا کہ یہ جس لشکر میں ہوگا وہ فتح یاب ہوگا، جس قافلے میں ہوگا وہ بحفاظت اپنی منزل پر پہنچے گا، جس کشتی میں ہوگا وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گی، جس گھر میں ہوگا وہ جلنے سے محفوظ رہے گا، جس مال و متاع میں ہوگا وہ چوری سے محفوظ رہے گا، اور کسی بھی حاجت کے لیے صاحب نالین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کیا جائے تو وہ پوری ہو کر رہے گی
اور اس توسل سے ہر تنگی فراخی میں تبدیل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔